رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ طے کر لیا کفار کے ساتھ. حدیبیہ کی جنگ ہوئی تو فرمایا اگر کوئی مسلمان مکے چلا جائے گا تو کافر کہنے لگے ہم واپس نہیں کریں گے، اور اگر کوئی کلمہ پڑھنے والا ستایا ہوا مسلمان مدینے آئے گا تو مسلمانوں کو واپس کرنا پڑے گا. مسلمان اپنا بندہ نہیں رکھ سکتے، اور مسلمانوں کا کوئی شخص غلطی سے بھی مکے چلا گیا تو مکے والے واپس نہیں کریں گے. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی تھے، باپ نے، بھائی نے، محلے والوں نے قید کیا ہوا تھا کلمہ پڑھنے کی وجہ سے، پیروں میں زنجیریں تھیں، بیڑیاں تھیں، کسی طریقے سے جیل توڑ کے دوڑے مدینے پہنچے. کہتے ہیں رستے میں کسی آدمی کے ساتھ گھوڑے پہ کچھ دیر بیٹھا پھر پیدل چلا. صحابہ کہتے ہیں اتنا دردناک منظر بڑا کم ہم نے دیکھا. ابو بصیر جس گلی سے گزرتے وہاں خون پھیل جاتا، ان کی ٹانگیں خون سے کٹتی، وہ زنجیریں بندھی ہوئی در رسول پہ. حضور میں بھاگ کے آیا ہوں. کہتے ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بات سن ہی رہے تھے کہ پیچھے سے قریش کے 2 سپاہی بھی آ گئے. کہنے لگے یہ بھاگ کے آیا ہے اور آپ کا وعدہ تھا کہ آپ واپس کریں گے. چشم زدن میں ذرا سوچنا، چشم زدن میں تھوڑی دیر کے لیے غور کرنا کہ ہمیں ہمارا استاد، ہمارا پیر دھتکار دے کہ جا دوڑ جا، تو کہتے ہیں بسم اللہ جناب یہ جا رہے ہیں. ایمان کی پختگی دیکھیں، اس نے تو ہمیں نکال ہی دیا جی. وہ کیسا بندہ ہے، یہاں تو کسی کے یہاں کوئی فاتحہ پڑھنے نہ جائے تو لوگ بگڑ جاتے ہیں. کہتے ہیں اس نے اسلام نہیں لی، فاتحہ نہیں پڑھی، بس ختم، اس کو احساس ہی نہیں. حضرت سیدنا ابو بصیر سامنے کھڑے، سامنے 2 سپاہی آ گئے. ذرا دیکھیے ایمان کی پختگی، ایمان، یقین اور استقامت. امام بہقی نے دلائل کے اندر لکھا ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف دیکھا تو حضور کی مقدس آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئیں. حضور نے فرمایا ابو بصیر تیری تکلیف مجھے نظر آ رہی ہے، پر میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. میں نے وعدہ، بھائی یہاں ڈٹ کے رہنا بڑا مشکل ہے، یہاں قائم رہنا بڑا کٹھن مرحلہ ہے. یہاں آزمائش کے موقع پر دین پر انہوں نے تو رکھا ہی نہیں. لوگ تانے دیتے ہیں، باتیں کرتے ہیں، رکھا ہی نہیں، تو پھر ان کا بنتا ہے. حضور نے فرمایا تجھے جانا پڑے گا. صحابہ کہتے ہیں پورے مدینے میں ایسے تھا جیسے سوگ کا سما ہو. جب وہ 2 سپاہی حضرت ابو بصیر کو پکڑ کے لے جا رہے تھے تو وہ پلٹ پلٹ کے پیچھے دیکھتے تھے، پلٹ پلٹ، پیروں میں خون ہے، آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی. فرماتے ہیں جب وہ پلٹ رہے تھے تو مدینے کی گلیاں بھی رو رہی تھی. میرے نبی پاک جب وہ آنکھوں سے اوجھل ہو گئے تو حضور بیٹھ گئے زمین پہ. نبی پاک نے رونا شروع کر دیا. فرمایا اللہ تو نے اس شخص کی مدد فرمانی ہے، اس پر کرم کرنا ہے، اللہ اس کا خیال فرمانا. اس کے لیے دعا کی. حضور روئے. حضرت ابو بصیر باہر نکلے تو وہ جو کافر تھے نا وہ کہنے لگے تو بڑا بنتا تھا ان کا، انہوں نے تجھے رکھا نہیں، تجھے رکھا بھی نہیں. تو حضرت ابو بصیر نے تھپڑ مارا منہ پہ. کہنے لگے میں وہ نہیں جو تھوڑی سی بات سے بدل جاؤں. ایمان، یقین اور استقامت کی دولت ملی ہوئی ہے. آپ فرمانے لگے میرا تو ایمان اور پختہ ہو گیا ہے کہ میرا نبی اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے، میرا رسول اپنے وعدوں کا بڑا پابند ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں مدینے کی سرحد گزر گئی تو میں نے کھینچی تلوار ان میں سے ایک سپاہی، اب آؤ میرے مقابلے میں جس نے آنا ہے. ایک کو مارا، دوسرا بھاگ گیا. فرماتے ہیں میں مکے جا نہیں سکتا تھا، جاؤں گا تو وہ زیادہ ماریں گے. مدینے حضور نے قبول نہ فرمایا. فرماتے ہیں ایک جنگل میں جا کے العیس نام کی ایک بستی تھی، وہاں ڈیرا لگا لیا. دریا کے کنارے پانی پی لیتا، پتے کھا لیتا. تن تندور ہڈاں بالن تے اسی ہاواں نال تپایا، کپ کپ مکیاں پیڑے کیتے تے اتوں صبر پلیتھ لایا. تن دی ہانڈی تے من دا سالن اتے لون صبر دا پایا. غلام فریدا وے میں ساری تیری، غلام فریدا وے میں ساری تیری، تینوں اجے یقین نہیں آیا. فرماتے سالوں پتے کھائے. اب جو بھی وہاں سے تنگ ہوتا وہ میرے پاس آ کے پناہ لیتا. جس کو مکے والے مارتے میرے پاس آ کہتے تانے دینے والے آ کے کہتے ہو تم کس طرح کے نوکر ہو، تمہیں تو انہوں نے رکھا ہی نہیں. ہم نے کہا چپ کر جا، وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں. رکھیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ رکھے اللہ اکبر. ایمان دیکھو، قوت دیکھو. جڑیاں خصمان دی وچ رضا وسن پاگ جاگ جاندے انہاں گولیاں دے تے میں گڈی ہتھ ڈور سجن دے. او جنج رکھے اونج رہنا ہے، واجب نہیں جے وچ شریعت مندہ خصم نو کہنا. فرمایا بس ٹھیک ہے، جس طرح حضور راضی ویسے ہی ہم راضی. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 300 صحابہ اکٹھے ہو گئے. 300. حضرت ابو بصیر جب مدینے کی سرحد سے گزر رہے تھے نا تو نبی پاک نے ایک آواز دی تھی. فرمایا ابو بصیر ایک وقت آئے گا کہ میرا پیغام تجھ تک پہنچے گا، ایک ٹائم آئے گا. حضرت ابو بصیر سے جب کوئی کہتا نا کہ زندہ کس بات پہ ہو تو فرمانے لگے مصطفیٰ کے فرمان پہ بڑا یقین ہے، بلاوا آئے گا، مجھے بلاوا، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا، بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے اور کرم کی جب نظر ہوگی مدینے، مجھے یقین ہے کہ مجھے بلاوا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وقت گزرتا گیا، 300 لوگ اکٹھے ہو گئے. جب کوئی مسلمانوں کا قافلہ مکے کے پاس سے گزرتا تو مکے والے لوٹ لیتے تھے. حضور نے بھی اجازت دی مدینے والوں کو، اگر ان کا قافلہ کوئی آئے تمہیں بھی حملے کی اجازت ہے، کفر کا مال مال غنیمت ہے. حضرت ابو بصیر کہتے ہیں جب بھی ہمارے قریب سے وہ رستہ تھا شام کی طرف جانے کا، جب بھی کافر گزرتے ہم ان کے قافلے پکڑ لیتے، لوٹتے. ہم بھی ان کو اس طرح کی سزا دیتے جو مسلمانوں کو دیتے تھے. فرماتے ہیں ان کا جینا محال ہو گیا.
ہاتھ باندھ کے نبی پاک کی بارگاہ میں گئے, کہنے لگے یہ شرک ختم فرما دیں اور آپ ان کو بلا لیں. حضرت ابو بصیر فرماتے ہیں میں بوڑھا آدمی تھا, دن بھر میں کام کرتا, محنت کرتا, اس علاقے میں کھیتی باڑی کرتا. جب رات ہوتی تو میں کسی پہاڑ کے ٹیلے پہ بیٹھتا اور مدینے کی جانب منہ کر لیتا اور میں انتظار کرتا بلاوا کب آئے گا, کب حضور کا پیغام آئے گا, میں انتظار کرتا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے, شدید بیمار, سخت بیمار تھے, تو قریش نے شرک ختم کی. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی پاک نے 2 صحابہ کو روکا دیا, فرمایا جاؤ اسے جا کے کہو آ جائے, اسے کہو آ جائے. صحابہ کہتے ہیں ہم پہنچے تو ان کا آخری وقت چل رہا تھا, آخری ہجکیاں تھیں. ایمان اور یقین دیکھو, آخری ہجکیاں. لوگ کہتے ہیں ابو بصیر وقت آ گیا, وہ کہتے ہیں نہیں ابھی وقت نہیں آیا, وقت تب آئے گا جب نبی پاک کا بلاوا آئے گا. حضور کا وعدہ تھا وقت تب آئے گا جب میرے نبی کا بلاوا آئے گا, ابھی بلاوا نہیں آیا. تو ابو بصیر کا وقت بھی نہیں آیا. صحابہ کہتے ہیں ہم نے جا کے رکا, تھمایا, اٹھنے کی بھی طاقت نہیں تھی. جب حضور کا رکا لیا نا تو دونوں یوں مٹھیاں بند کر لی, گویا جھوم جھوم کے نعرے لگانے لگے آؤ دیکھو میرے نبی کے وعدے کتنے سچے ہیں, آؤ دیکھو حضور کے وعدے. چومتے حضور کا نامہ, سر پہ رکھتے, سینے سے لگاتے, اور کہتے ہیں پھر بلند آواز سے کلمہ پڑھنے لگے. کہنے لگے حضور میں حاضر ہوا, یا رسول اللہ میں آیا. کہتے ہیں بلند آواز سے کلمہ پڑھا اور ان کی روح پرواز کر گئی, ان کی روح پرواز کر گئی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کا یقین, اعتماد اتنے اعلیٰ درجے کا. کمزور مسلمان, دائیں بائیں دیکھتا مسلمان, کفر کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہودی عیسائی اور سکھ کے وعدوں پر اعتبار کرتا, دنیا دار ٹھگ اور چور کے وعدوں پر اعتبار کرتا, یہ رب کریم کے وعدے پر اعتبار نہیں کرتا, یہ اللہ رسول کے ساتھ اپنی توجہ کو مبذول نہیں کرتا. میرے رسول کریم سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اعتماد کر کے, یقین کر کے ہمیں بتلایا ہے جب تیرے پاس یقین کی دولت ہوتی ہے پھر تو دنیا کا طاقتور آدمی ہوتا ہے. جب تیرے پاس ایمان کی قوت ہوتی ہے تو دنیا کا سب سے مضبوط شخص ہوتا ہے. اپنے آپ کو مضبوط کریں.